صبح اٹھتے ہی میرے بھائیوں اور میری بہنوں صرف 3 مرتبہ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھ لینا ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ آج تمام بہنوں اور بھائیوں کو سورہ کوثر کا ایسا خاص وظیفہ بتاؤں گا کہ اس وظیفے کو جو پڑھتا ہے اسی وقت مالا مال ہو جاتا ہے۔ بے روزگاری ہو، تنگ دستی ہو، جیب خالی ہو، گھر خالی ہو، دکان خالی ہو، مکان خالی ہو، چاہتے ہو کہ وظیفہ پڑھتے ہی صبح عمل پڑھو اور شام تک مالا مال ہو جاؤ، تو صبح اٹھتے ہی اپنی زندگی میں صرف 1 مرتبہ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھنا اور جو مانگنا ہو مانگ لینا۔ پوری دنیا کے خزانے بھی مانگ لوگے تو انشاءاللہ صبح تک آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ صبح کے وقت کا آج آپ کو بے حد پاورفل وظیفہ، تمام ساتھیوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ ویڈیو مس مت کرنا۔ یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں دولت کا طوفان لے آئے گی۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر تو اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھی ہوگی۔ آج تمام ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں کو سورہ کوثر کا ایسا خاص عمل بتاؤں گا۔ صبح کے وقت اٹھتے ساتھ ہی آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا، انشاءاللہ تمام حاجتیں، تمام مرادیں وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہوں گی۔ آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا سے ہو، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی شہر ہو جس سے آپ لوگ رہتے ہو، جہاں سے آپ لوگ موجود بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، پہلے ویڈیو دیکھنا، عمل کو سمجھنا، اور آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں آپ لوگ اپنے حساب سے جس ٹائم اٹھتے ہوں، اٹھتے ساتھ آپ کو سب سے پہلے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی، آنکھ کھلتے ساتھ آپ کو پہلے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، پھر آپ کو اس کے بعد ناشتہ کرنا ہے یا کچھ بھی آپ لوگ کھاتے ہو پھر کھانا ہے۔ آپ لوگوں کو خالی پیٹ یہ عمل کرنا ہے، پورا دن کوئی آپ کو بھوکا پیاسا نہیں رہنا۔ آدھی منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ آپ لوگ اٹھتے ہیں تو آپ کو اٹھتے ساتھ ہی کوئی ناشتہ پیش نہیں ہو جاتا، 5-10 منٹ تو ناشتہ ریڈی ہونے میں بھی لگتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو صرف آدھی منٹ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد کوئی 1 منٹ بھی نہیں لگے گی، آدھی منٹ آپ کو پورا عمل پڑھنے کا جو وقت ہے، آدھی منٹ کا وقت لگے گا۔ یہ عمل انشاءاللہ آپ کی زندگی میں اتنی دولت لائے گا، اتنا پیسہ لائے گا کہ ساری زندگی پیسے کو بانٹتے رہو گے تو بھی پیسہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ اللہ پاک نے چاہا تو جو من کی مراد ہوگی وہ پاؤ گے۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے، اگر آپ لوگ، میں آپ کو بتلاؤں گا، آپ لوگ وظیفہ پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ یہ تو بڑا آسان سا وظیفہ ہے۔ لیکن جب دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں اس وظیفے کے کمالات دیکھیں گے، اس وظیفے کے فائدے دیکھیں گے تو آپ کو میری باتوں پر تب یقین آئے گا۔ آپ نے سورہ کوثر تو اپنی زندگی میں بہت بار پڑھی ہوگی، سورہ کوثر تو آپ لوگ ویسے بھی پڑھیں گے تو فائدے ہی فائدے ہیں، لیکن آپ تمام ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں کو سورہ کوثر کا صبح اٹھتے ساتھ ہی جو پڑھنے کا عمل آج جس ویڈیو میں بتلانے لگا ہوں، اس عمل کو آپ لوگوں نے آج سے پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا اور نہ ہی کبھی سنا ہوگا۔ صبح اٹھتے ساتھ ہی اگر آپ نے اور کوئی وظائف بھی پڑھنے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ساتھ میں اس عمل کو بھی آپ لوگ شامل کر لیں۔ صبح کے عمل میں اس عمل کو اپنی زندگی میں ایک صبح پڑھ لیں، انشاءاللہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، من کی مراد پوری ہوگی اور ایسا کوئی صبح کا دن نہ ہوگا۔ صبح کا آغاز آپ لوگ روزانہ پھر اسی وظیفے سے پڑھو گے۔ آپ لوگ کہو گے کہ ہمیں اجازت دیں، ہم روزانہ صبح پڑھنا چاہتے ہیں، اور آپ لوگوں کو، تمام میرے بہن بھائیوں کو اس عمل کی اجازت ہے۔ جو اس عمل کو کرنا چاہیں، چاہے ایک صبح کریں، چاہے روزانہ صبح کریں، آپ تمام بھائیوں بہنوں کو اجازت ہے۔ صرف اپنا نام کومنٹس میں لکھ دیں اور ہو سکے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں۔ صبح کا یہ وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، میں نے، آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کو صبح کا یہ عمل بتلایا ہے۔ صبح کے وقت کا میں نے لوگوں کو بہت سے وظائف بتائے ہیں۔ بہت سے ایسے میرے دکھیارے، پریشان دوست احباب جو مجھ سے ہمیشہ واٹس ایپ پر رابطہ کرتے ہیں اپنے مالی حالات کو بدلنے کے لیے، رزق کی تنگی کے لیے، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، دکھ تکلیف میں، جب بھی کوئی بھائی بہن مجھ سے رابطہ کرتے ہیں میں ان کو بہت سارے وظائف دیتا ہوں۔ کسی کو صبح کا وظیفہ، کسی کو شام کا، کسی کو کسی وقت کی نماز کا، کسی کو کسی فلاں دن کا، تو اس طرح میں کسی کو رات کا۔ تو بہت سے لوگوں کو ان کی سچویشن کو دیکھ کر میں ان کو وظائف بتاتا رہتا ہوں۔ اور صبح کا وظیفہ بھی میں نے
صبح کے وقت کے میں نے ویسے تو بہت بہت سے وظائف اپنی ویڈیوز میں اپلوڈ کی ہیں اپنے چینل پر، جس میں سے آج اس وظیفے کو میں فرسٹ ٹائم اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اور یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا اس عمل کو بتلا دوں، لیکن کچھ وجوہات تھی جس کی وجہ سے میں رکا ہوا تھا۔ لیکن آج جب میں نے بہت سے ایسے میرے بہن بھائی جو بے شمار دنیا جہاں سے، میں نے ان سے وعدہ بھی کیا ہوا تھا کہ میں 3-4 دن کے اندر سورہ کوثر کا بے حد خاص وظیفہ صبح کے وقت کا اپلوڈ کروں گا، اور ان کو میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ ویڈیوز دیکھیے گا، اور جو میرے بہن بھائی جن کو نہیں بھی پتا، پوری دنیا سے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی عمل کرنا چاہیں تو ان کو بھی اجازت ہے، اور جن کو واٹس ایپ پر میں نے کہا ہوا تھا وہ بھی اس عمل کو صبح کے وقت لازمی کریں، چاہے ایک صبح کریں، چاہے آپ لوگ روزانہ صبح کریں۔ آپ کو میں نے اجازت کا بھی کہہ دیا ہے، صرف اپنا نام آپ لوگ کامنٹس میں لکھیں گے، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ تو آج میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں نے جو وظیفہ کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ اس وظیفے کو اپلوڈ کر ہی دوں، تو اس وظیفے کو آپ لوگ آج لازمی کر لیجئے گا۔ آج صبح کر لیں، کل صبح کر لیں، پرسوں کر لیں، کسی بھی صبح آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں کہ آپ کو آج ہی صبح پڑھنا ہے۔ اگر پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جتنا جلدی پڑھیں گے اتنا آپ کا فائدہ ہے، اس میں میرا فائدہ زیادہ کم ہے، آپ کا زیادہ ہے، میرے لیے تو آپ کا فائدہ ہوگا، آپ دعا کریں گے میرے لیے کافی ہے۔ لیکن آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی تو میں خوش ہوں، میرے بہن بھائیوں کا بھلا ہو جائے، مجھے اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ کسی کا بھلا کروں گا تو اللہ پاک میرا خود بھلا کر دیں گے۔ تو آپ لوگ اس وظیفے کو کوشش کرنا آج صبح ہی پڑھ لو، کیونکہ جتنا جلدی پڑھو گے اتنا آپ کا فائدہ ہے۔ صبح کے وقت کا یہ عمل چاہے ایک صبح پڑھو، چاہے روزانہ صبح پڑھو، یہ آزمودہ عمل ہے، آدھی سے پونی منٹ میں پورا عمل آپ لوگ کر لیں گے، اور عمل اتنا آسان ہے، اتنا آسان عمل ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر اس عمل کو پڑھنا چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ لے گا۔ دوستوں، ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں، پوری دنیا میں آپ لوگ جہاں بھی موجود ہو، رات کو آپ سو گئے، صبح آپ کی آنکھ کھلی، اٹھتے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر بھول گئے، نہ یاد رہا، ہاتھ منہ دھو لیا، پھر یاد آیا پھر پڑھ لیں، ہاتھ منہ دھونے کے بعد پڑھ لیا۔ اگر آپ کو پھر بھی نہ یاد آیا، دسترخوان پر بیٹھ گئے، ابھی ناشتہ آ رہا ہے، اس دوران ناشتے کا انتظار کرتے کرتے اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اگر ناشتہ کر چکے ہیں، اس بات کا خیال رکھیے گا، تو پھر ناشتہ کر لیا، آپ کو یاد نہیں آیا، ناشتہ کرنے کے بعد یاد آیا، تو اس صبح آپ یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، پھر اگلی صبح پڑھیں۔ کسی صبح اگر آپ نے ناشتہ کر لیا، آپ کو بعد میں یاد آیا، تو یہ وظیفہ اس صبح آپ کا اثر نہیں کرے گا۔ یہ وظیفہ خالی پیٹ پڑھنا ہے، آپ کو کچھ بھی کھائے پیے بغیر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک صبح پڑھ لیں، چاہے روزانہ صبح پڑھیں، چاہے زندگی میں ایک صبح آپ لوگ پڑھ لیں، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ تمام ساتھی، بہن بھائی، دوست احباب، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس عمل کو شروع کر دیجیے گا۔ سب سے پہلے جب اس عمل کو شروع کریں، صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے آپ کو، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا درود خضری پڑھ لیں، یا جو درود پاک آپ کو یاد ہو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے صبح کا یہ عمل آپ لوگ شروع کر دیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جب آپ لوگوں نے صبح کا یہ عمل شروع کیا تو ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ کے یہ عمل، یہ وظیفہ شروع کیا، اور پورا کا پورا جو آدھی پونی منٹ کا وقت لگے گا اس عمل کو پڑھنے میں، اس عمل کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل کرنا ہے۔ اور براہ کرم عمل کرتے وقت کسی سے بات چیت ہرگز مت کیجیے گا، اپنے دھیان کو، اپنی توجہ کو، اپنے دل کو یہاں وہاں بالکل مت کیجیے گا جب تک یہ وظیفہ ختم نہ ہو۔ اپنی پوری توجہ، پورا دھیان صرف وظیفے پر لگائیے گا، پورے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنے دلوں میں تھوڑا سا بھی وسوسہ نہیں رکھنا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، ہمیں دولت پیسہ ملے گا نہیں ملے گی۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھو گے، اس طرح کے اپنے جو ذہن میں وسوسے ہیں ان کو دور رکھو گے تو فوری طور پر آپ کا وظیفہ اثر کر جائے گا۔ سچے دل سے، پورے یقین سے وظیفہ آپ لوگ پڑھنا شروع کر دینا۔ ایک مرتبہ درود پاک جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کوئی سا بھی پڑھ لینا جب اس وظیفے کو شروع کریں۔ درود پاک ایک مرتبہ جیسے ہی پڑھ لیں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، فوراً آپ تمام ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرا کلمہ میں نے ایک مرتبہ پڑھ لیا، دوبارہ سن لیجئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد صبح کے اس عمل میں 3 ٹائم یعنی کہ 3 مرتبہ سب سے پہلے آپ کو تیسرا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ صرف اور صرف 3 مرتبہ جیسے ہی آپ لوگ تیسرا کلمہ پڑھ لیں تو فوراً آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اب ساتھیوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر آپ کو جو پہلے نمبر پر وظیفہ آپ کو آپ کی ویڈیو کی اسکرین کے اوپر دکھ رہا ہے، اس وظیفے کو فوراً پڑھنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے آپ نے عمل شروع کیا، 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، 3 مرتبہ تیسرا کلمہ آپ نے پڑھ لیا، تو اب یہ وظیفہ آپ لوگ جو آپ کو آپ کی اسکرین کے اوپر دکھ رہا ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا علیو، اسکرین پر دکھ رہا ہے آپ کو، دوسری بار پڑھیں یا علیو، پڑھتے رہیں یا علیو یا علیو یا علیو یا علیو یا علیو۔ یا علیو کا وظیفہ جیسے ہی آپ لوگ 3 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں تو آپ لوگ یا علیو کا وظیفہ جو آپ کو میں نے پڑھ کے بتایا اور جو آپ کو آپ کی اسکرین پر دکھ رہا ہے، یہ وظیفہ یا علیو کا تمام ساتھی، بہن، بھائی، دوست، احباب 7 مرتبہ یعنی کہ 7 ٹائم آپ لوگ یا علیو کا وظیفہ پڑھ لیں گے۔ جب 7 مرتبہ آپ لوگ یا علیو کا وظیفہ پڑھ لیں تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، فوراً اسی وقت آپ لوگ 1 سیکنڈ کے لیے بھی براہ کرم ویڈیو اسکپ مت کیجیے گا، ایک ایک بات، ایک ایک وظیفہ بڑی ہی توجہ سے سمجھیے گا۔ کوئی اہم بات اگر تھوڑی سی بھی مس کر دی نا میرے بھائیوں، میری بہنوں، پورا عمل آپ لوگ جب کریں گے نا، چھوٹی سی بھی غلطی کر دی نا تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ جیسے ہی یا علیو کا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا 7 مرتبہ تو فوراً اسی وقت آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، میں نے 2 یا 3 مرتبہ پڑھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، آپ تمام بھائیوں بہنوں کو 7 مرتبہ جیسے ہی آپ نے یا علیو کا وظیفہ 7 ٹائم پڑھا، اسی طرح آپ کو 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ جب 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو تو فوراً اسی وقت آپ لوگوں کو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک ھو الابتر، 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، پھر اسی وقت دوسری مرتبہ پڑھیں، پھر تیسری مرتبہ پڑھیں، پھر چوتھی مرتبہ پڑھیں، پھر 5ویں، پھر 6ٹھی، پھر 7ویں مرتبہ۔ آخر میں جیسے ہی آپ نے 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو بالکل اینڈ میں 7 ٹائم یعنی کہ 7 مرتبہ آپ کو صبح کے اس عمل میں سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ جب 7 مرتبہ سورہ کوثر ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ کو کرنا یہ ہے کہ اسی وقت 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا، آخر میں جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیں تو چھوٹی سی ہی صحیح لیکن دعا ضرور کیجیے گا، جتنی بھی حاجتیں ہوں، جتنی بھی پریشانیاں ہوں، دکھ تکلیف بیماریاں ہوں، ان کے لیے دعا لازمی کیجیے گا۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔